ہمارا آج کا موضوع خاص روحانیت میں آزمائش اور مصیبت کیوں ہوتی ہے۔ یہ راہ تو اللہ کو پانے کی ہے، پھر اس کے باوجود یہ راستہ آزمائش اور مصیبتوں سے پر کیوں ہے، اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کون سے دو وہ راز ہیں جن کی وجہ سے انسان روحانیت میں آزمائش اور مصیبت کا شکار ہوتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سامعین محترم، جب ہم اپنے گرد و نواح پر نگاہ ڈالتے ہیں تو مختلف انسانوں کو مختلف طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور مشاہدہ اور تجربہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی زد میں آنے والے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آزمائش اور مصیبتوں کا شکار ہونے والے دنیا دار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں جو روحانیت کے مسافر ہوتے ہیں اور جن کی طلب صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ مگر یاد رہے، دنیا دار کی آزمائش و مصیبت اور سالک پر ہونے والی آزمائش میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب جب روحانیت کا کوئی مسافر کسی آزمائش کا شکار ہوتا ہے تو یا وہ خود یہ سوچتا ہے یا دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ بندہ تو اللہ کا طالب تھا، نیک تھا، پارسا تھا، مگر یہ بھی آج مشکل میں ہے۔ اب ان لوگوں کو قدرت کے اصول اور قوانین نہیں معلوم۔ دراصل آزمائش اور مصیبت ہوتی بھی طالب مولا کے لیے ہے۔ سامعین محترم، ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقر و محتاجی کے لیے تیار ہو جا اور فقر کی چادر اوڑھ لے۔ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بلا اور مصیبت کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی محبت فقر اور بلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دراصل محبت کا تعلق ہی روحانیت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا وآمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے گزرے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین میں سے ایک ایسے گروہ کو جو اس کا دوست اور اہل معرفت و ولایت ہوتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ را فقردہ مشکل باہو گھر مانا سیرا ردا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آپ نے روحانیت اور فقر کو اماں جی کا حلوہ سمجھ لیا ہے کہ جسے آپ آسانی اور مزے سے کھا لیں گے، بلکہ یہ تو ایک پر اسرار مشکل اور بلا و آزمائش سے پر راستہ ہے، اور اس راستہ میں ہر ایک قدم کے بعد ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے جس سے طالب گزر کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری طلب کرتا ہے پس تحقیق وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، اور جو مجھے پہچان لیتا ہے اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے، اور جو مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ ہے آزمائش، قتل، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت میرے ذمہ ہوتی ہے اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ سامعین محترم، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس راہ میں آزمائش اور مصیبت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ کیا راز ہیں؟ دیکھیں، ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے پیچھے دو راز چھپے ہیں۔
پہلا تو یہ ہے کہ روحانیت ایک بہت بڑا منصب ہے۔ ظاہر ہے کہ ذات حق تعالیٰ کو پانا اور اس کی دوستی اس راہ میں مقصود ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ نعرہ لگانے والے کو اپنا دوست نہیں رکھتا، بلکہ جو ہر مشکل، ہر طوفان میں اس کی محبت میں پہاڑ کی طرح جمع رہے، اسے وہ دوست رکھتا ہے۔ اب جو راہ فقر و روحانیت ہے، یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کی دوستی کی راہ ہے۔ اب یہ جو راہ ہے، اس میں ہر کوئی آتا ہے اور ہر کوئی اللہ سے دوستی کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ارے نادان، تو نے کائنات کی سب سے بڑی ہستی سے دوستی کا دعویٰ تو کر لیا، اب کیا وہ تجھے ایسے ہی دوست رکھ لے گا؟ تجھے چیک نہیں کرے گا، تیری آزمائش نہیں کرے گا؟ یقین نہیں آتا تو واقعہ کربلا ہی دیکھ لیں۔ اب وہ ذات کیا کرتی ہے کہ جو اس راہ میں خدا کو پانے کی غرض سے نکلتا ہے، وہ ذات اسے طرح طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، میری دوستی کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا دوستی کا اعزاز فری میں تو نہیں ملتا۔ اب جب اس راہ میں چیک کرنے کی غرض سے انسان پر آزمائش کا نزول شروع ہو جاتا ہے، تو وہی انسان جو کل تک عاشقی اور دوستی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ آزمائش اور مصیبت سے گھبرا کر اپنی جان کو عزیز جان کر راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ کئی من تارے تر تر ہارے تے کوئی سلامت چڑھے آہو۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں بہت سے دعویٰ کرنے والے لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں سے گھبرا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں کئی لوگ بھٹک جاتے ہیں، کئی لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، کئی لوگ شریعت کے ارکان اور اعمال، نماز روزہ سے تارک اور فارغ ہو جاتے ہیں اور شریعت کے دشمن بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان آزمائشوں سے صحیح سلامت گزر کر اپنے رب کو پا لیتے ہیں اور اس کی ذات میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی روحانیت میں آزمائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی کم بخت جھوٹا شخص عشق کا دعویٰ نہ کرے، جبکہ روحانیت میں اس آزمائش اور مصیبت کا دوسرا راز یہ ہے۔ دیکھیں، فرعون 400 سال تک عیش و عشرت میں رہا، 400 سال تک اس پر نہ کوئی آزمائش آئی اور نہ ہی کوئی مصیبت آئی، حتیٰ کہ 400 سال تک فرعون کے سر میں درد تک نہ ہوا، بخار تک نہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کا نفس مغرور اور متکبر ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لہذا روحانیت میں آزمائش کا دوسرا راز یہ ہے کہ اس راہ میں اگر کوئی انسان بغیر آزمائش کے کامیاب ہو جاتا ہے، اس پر کوئی مصیبت نہیں پڑتی یا اس کے نفس کو رگڑا نہیں لگتا، تو چاہے انسان کسی منزل پر بھی پہنچ جائے، اس کا نفس اسے بلندی سے گرا کر پستی میں دھکیل دیتا ہے، اسے رب سے ہٹا کر کشف و کرامات میں مبتلا کر دیتا ہے اور خالق سے ہٹا کر مخلوق کی جانب موڑ دیتا ہے۔ اور اگر اس راہ میں آزمائش نہیں ہوتی تو روحانی شخص جس کے پاس کافی روحانی پاور ہوتی ہے، وہ فرعونیت کے دعوے کر دیتا ہے، جس طرح ابلیس کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور لوگوں کو رب سے ہٹا کر اپنی جانب مائل ہونے پر لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خیر خواہی کے لیے اس کے نفس کو آزمائش یا مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے، تاکہ یہ نفس میرے اور میرے بندے کے درمیان حائل نہ ہو، اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ یہ رکاوٹ بنے، اسے شرارتیں کرنے کا ہوش تک نہ ہو، اور بندہ اپنی میں سے نکل کر، اپنی شخصیت سے نکل کر، چاہے جس مقام پر ہو، وہ لوگوں کو میری طرف آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ نے یہ موضوع کافی حد تک سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔